من یک تعریف ومن یک تعریف حسنہ کہتے ہیں نیکی کو. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. حسنہ کہتے ہیں کس کو؟ نیکی کو کہتے ہیں. ومن یک تعریف حسنہ. اے میرے محبوب علیہ السلام کی امتی ایماندار نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی معدت کی دولت ایک اعلیٰ نیکی ہے. رب فرما رہا ہے کہ میں رب ہونے کے ناطے فرما رہا ہوں کہ یہ طلب، یہ مانگ، یہ سوال میرا ہے. اور وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اگر میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی معدت، محبت کی دولت اگر تیرے دامن میں آ جائے تو یہ بہت اعلیٰ نیکی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اس نیکی کو ترک نہیں ہونے دینا، اس نیکی کو جاری رکھنا ہے. اس نیکی کو جاری رکھنا ہے. اب جب جاری رکھیں گے تو آگے رب نے ایک بڑی کمال بات فرمائی ہے، وہ بڑی سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا نزد، کیا؟ نزد لہو فیہا حسنا. ہائے ہائے. رب فرما رہا ہے اگر تو نے اس نیکی کو جاری رکھا، یعنی محبت کا رشتہ جوڑے رکھا، پیار کا رشتہ جوڑے رکھا، نسبت ارادت کو مضبوط رکھا، پختہ رکھا اتباع کی صورت میں، تو رب فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، یہ کام تیرا ہے. نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اخروی زندگی جو تیری قیامت والی زندگی ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوبصورت بنا کر بہت بڑا پروٹوکول میں قیامت کو تمہیں عطا کروں. اب اس پروٹوکول کو تم نے سمجھنا ہے. ابھی میں فقط قرآن کی آیت کے اندر ہوں، ابھی میں کوئی حدیث کوٹ نہیں کر رہا، میں واقعات کی طرف نہیں جا رہا، وہ انشاءاللہ آگے چلیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا نزد لہو فیہا حسنا، تو نے جاری رکھنا ہے، میں اس میں چلو نزد اضافہ بڑھا رہا. دیکھو نا، اب رزق کا وظیفہ ہے، رزق کا وظیفہ اس سے بڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر حال میں تو نے ایک کام کرنا ہے. کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے. تو نے میرا، سارے بولیے، تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے. اب جملہ سننے والا ہے، اس سے بڑا دوستو مجھے بتاؤ کوئی وظیفہ ہے؟ تو اگر قرآن کو اگر چھوڑ کر تو اگر ان کے پاس جائیں جن کا وضو بھی نہ ہو، جن کو استنجا کرنا بھی نہ آتا ہو، جس کے پاس پلے نماز بھی نہ ہو، جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آئے، اس لٹیرے کے پاس تو جائے جنہوں نے ہمارے مسلک اہل سنت کو بدنام کر رکھا ہے، پھر ان کے پاس کوئی تویز دے دو جی، گھر دے حالات خراب ہو گئے جی، مار گیا ہے جی، پتہ نہیں کی ہو گیا جی، کی ہو گیا جی. کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کے نزدیک یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یار، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ رب کا کلام ہے. اس سے وابستہ ہو، اس سے جڑ جا، اس سے نتھی ہو جا، قریب تو ہم محترم. اللہ تعالیٰ اسی میں اپنے کلام میں فرما رہا ہے تو نے ہر حال میں جس طرح کا بھی حال آ جائے تیرے اوپر، تلک الایام نداولها بین الناس، دن گردش، اونچ نیچ، اتراؤ چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، لیکن تو نے ہر حال میں ایک ہی جملہ کہنا ہے. کیا؟ لئن شکرتم، تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے. جب کوئی پوچھے تب تنہائی میں، خلوت میں بھی جا کر یہ کہنا ہے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے. رب کہتا ہے یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ میرا بتایا وظیفہ. مولا پھر تو کی کرے گا؟ رب فرما رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کبھی زندگی میں کمی نہیں آنے دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑھاتا جاؤں گا، زیادتی کرتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا، اضافہ کرتا جاؤں گا، برکت شامل کرتا جاؤں گا. شکری نہیں کرنی. نعمتن لا یشکرو خطیئاتو لا یغفرو، شکر کرے تو نزد لہو، یعنی اس میں اضافہ ہو جائے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں برکت آ جائے.
اور اگر ناشکری کریں تو یہ ایسی خطا ہے کہ رب معاف نہیں کرے گا. شکر رب کو اتنا پسند ہے اور ناشکری اتنی ناپسند ہے. رب کہتا میں اضافہ کرتا ہے. آئیے محترم، ٹائم ہو رہا ہے، رب کا پروٹوکول سن لیں. تیاری ہے؟ رب نے پروٹوکول بڑا اچھا دینا ہے، اور یہ اصل پروٹوکول یہی ہے. ہم تو دنیا کے پروٹوکولوں میں مر گئے نا. وہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اکثر جملہ میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا محاسبہ نفس کیا. محاسبہ کیا؟ محاسبہ نفس. اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو نفس کو موٹا تازہ پایا. موٹا، بڑا موٹا تازہ. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ہو ظالم، میں تمہیں کھلاتا پلاتا نہیں ہوں، میں تو فاقے کاٹ رہا ہوں، تو موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ تو آگے سے نفس کہتا ہے کہ خود ہی تو خوراک کھلاتے ہو، بڑی بڑی بہترین خوراکیں دیتے ہو، بڑی بڑی طاقتور کشتے کھلاتے ہو، پھر ہم موٹے تازے نہیں ہونا تو ہونا کیا ہے؟ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ حیرانگی میں آ گئے، تعجب میں آ گئے، کہنے لگے نفس، وہ میں تو فاقے میں ہوں، میں کہ دن جناب فاقے تو جناب پیاسے، تو کہتے ہیں خوراک آپ دیتے ہو. آگے اس نفس نے جو بات کی ہے نا، ہائے ہائے عجیب اس نے پیغام دے دیا. اس نے پتا آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ بازار میں جاتے ہو؟ کیا پوچھا؟ بولیے. کہتا بازار میں جاتے ہو؟ کہتے ہاں جاتا ہوں. تو کہنے کا بازار میں لوگ تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر کھڑے تو ہوتے ہیں. کہیں گے تمہارے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں کہیں گے یہ ہماری خوراک ہے. اب اس جملے کی تشریح کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب اہل علم بیٹھے، ماشاءاللہ بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے، ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل مطالعہ بیٹھے، مجھے اس کی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر مر گئے سارے دیندار بھی اسی میں. نہ کوئی نعت خواں چھوٹ رہا ہے، نہ کوئی علامہ چھوٹ رہا ہے، نہ کوئی پیر بچ رہا ہے. جناب سارے رگڑے جا رہے. جب تک استقبال نہ ہو، وہ جناب نعت نہ پڑے، جب تک اس کی فلیکس نہ لگے، اس کے بینر نہ لگے، استقبال نہ ہو، جب تک پروٹوکول نہ دیا جائے، جو تلاوت اور نعت اور خطاب نہ کرے، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ سب سے بڑا پروٹوکول، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تیری زبان کو تلاوت کے لیے، نبی کی تعریف کے لیے، رب کے پیغام کے لیے پسند کر لیا گیا. مجھے بتا اس سے بڑا کیا پروٹوکول ہے تیرے لیے؟ 38 سال یہاں اس اللہ کے گھر میں خدمت کرتے ہو گئی ہے. جب بھی آقا کے مصلی میں کھڑا ہوتا ہوں، جب جمعہ پڑھاتا ہوں، بچوں کا حفظ کا پہلا سبق سنتا ہوں، تو حقیقت یقین نہیں آتا کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے کیسے پسند کر لیا. تو نے مجھے حقیقت ہے. اور کبھی کبھار کہتا مولا تیرا شکر ہے کہ کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو اسمبلی میں بٹھا دیا، کسی کو بڑے بڑے افسر بنا دیے. مولا قیامت کی صبح تک بھی زندگی دیں تو تیرے شکر میں ادا نہیں کر سکتا کہ تو نے اپنے گھر کی نوکری مجھے دی ہے. آئے ہے اپنے گھر کا نوکر بنایا ہے، اپنے گھر کا نوکر. بہرحال دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. کیا اس نے کہا شیطان نے اپنا نفس نے؟ کہنے لگے بازار جاتے ہو؟ کہنے لگے جاتے ہیں. لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. مجھے یہ بتاؤ آپ اس طرح یہ مجمع اس طرح جس طرح ہیں، اس طرح مسجد بھری ہو تو آ میرے انتظار میں بیٹھی ہوں، آ میرے، یا میری بات پہ غور کرنا، آ میرے انتظار میں ہیں. علامہ صاحب آ رہے ہیں جی، بڑے مفتی صاحب آ رہے ہیں، اندرمہ میں کھاتا پہنچائے ہوئے کہ نہیں جی. میں نا یوسف صاحب ایک سارا پتہ لگ جانا ہے، جب ہم نے موت کا دروازہ گزرنا ہے نا، سب شیشے ہو جانے. فَقْشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. قبرستان جاتے ہیں تو وہاں حقیقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سارا شیشہ ہو جانا. لوگ آتے ہیں نکار صاحب بڑے علامہ ہیں جی، بڑے مفتی ہیں جی، بڑے نیک ہیں جی، بڑے کمال ہے. میں کہ یوسف صاحب یہ لوگوں کے الفاظ اپنی جگہ پہ، یہ سارا شیشہ ہو جانا. میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سونے دامن میں کچھ نہیں، قیامت کو پردہ رکھ لینا، لوگوں کے سامنے شرمشار نہ کرنا. یہ دعا کیا کرو. وما علمتہ وما سترتہ. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ تہجد کیا کرتے؟ وما سترتہ فلا تعتقہ. اے میرے مولا میرا پردہ نہ ہٹانا، میرا پردہ نہ ہٹانا، پردہ رکھنا. وما علمتہ فاغفرہ. اگر اس سے زیادہ کرم ہو جائے
تو میرا وہ گناہ معاف کر جو میں نے کیا پر میرے علم میں نہیں ہے. یہ دعا یاد کر لو, مانگا کرو. اللہم ما مننت علی فاتممہ وما انعمت علی فلا تسلبہ وما سترتہ فلا تہتکہ وما علمتہ فاغفرہ. یہ حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ تہجد وقت جو بخشے ہوئے ہیں, جو جنتی ہے, جو سید ہے, حسنی حسینی سید ہے, جن کی وسیلے پر تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے. حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے وسیلے پر رب اپنی تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے. اتنا مقام ہے ان کا, تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وما سترتہ فلا تہتکہ وما علمتہ فاغفرہ. اللہم اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ. اے میرے مولا مجھے ایسا بنا دے, مجھے ایسا بنا دے کہ سارے پورے دل کے ساتھ میں تیرے ساتھ محبت کروں. اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ. اے مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں دل کے تھوڑے حصے کے ساتھ نہیں, پورے قلبی کلہ ہی. اے مولا مجھے ایسا بنا کہ سارے دل کے ساتھ میں تیرے ساتھ محبت کروں. وَأُرْضِيكَ بِجَهْدِ كُلِّهِ. اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں زندگی کی ساری کوششیں, ساری کاوشیں بجادی کلہی اور دی کا تیری رضا کے لیے زندگی کی سارے کوششیں لگا دوں. کیسی دعائیں یار, اور کیسی دعائیں کیا کرتے تھے, اور کس طرح رب کی بارگاہ سے مانگا کرتے تھے. دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ جس طرح یہ مجمع ہے تو آپ سارے انتظار میں ہیں جناب بڑے وڈے علامہ صاحب آ رہے ہیں. تو منو بھی پتہ میرے جان تو پہلے بڑا مجمع بیٹھا ہے. میری بات پہ غور کرنا, باقی آپ اہل علم میں پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں کہ نہیں جی. تو پھر میں یکدم مسجد میں داخل ہوں تو تسی سارے کھڑے ہو جاؤ, تے نعرے لاؤ میرے واسطے, تو پھر میرے دل کی گل نہیں آنی, نہیں آنی. وہ کیڑی کتاب جن سے لکھا کہ نہیں آنی, تو جدو آنی ہے بس یہی نفس کی خوراک ہے. آنی ہے. ساون میں جناب انی مجمع چاہواں, مجمع کھڑا ہو جائے تو نعرے لگ جان, تو پھر ادھر بینر تے اشتہار لگے ہون, پھر خیال نہ آئے یہ آنا ہی آنا, آنا ہی آنا. حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اگر نانا کھڑا ہوا مجمع تو پھر بھی خراش آ گئی بھی کیوں نہیں کھڑے ہوئے, میں ایڈا بڑا مفتی, ایڈا بڑا مشہور علامہ, تو یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے. تو فرمایا پھر بھی تیرا ٹھکانہ جہنم. تو نے کیوں سوچا, تو کون ہوتا ہے کہ تیرے یہ کھڑے ہو جائیں, تیرے اندر کیا چیز ہے. اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تیرے لیے نہیں کھڑے ہوتے, وہ کوئی اور چیز ہے. اگر نہیں کھڑے ہوئے تو نے نہیں سوچنا کہ یہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے. آئیے محترم, ٹائم اوپر چلا گیا, میں آیت کر آخری جملہ کو دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تیاری ہے نا ویسے آپ کی؟ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں آقا گھر والوں کی محبت زندگی کی آخری سانس تک نصیب فرمائے. زندہ بھی رہیں تو ان کی محبت پر, مرے بھی تو, اور قیامت کو اٹھیں بھی تو. رب کہتا ہے تو نے یہ جاری رکھنا ہے کام, تو مولا پھر فرمایا تیرے اس عمل کی قدر کوئی کرے یا نہ کرے میں کروں گا. آئے ہے. رب کہتا ہے تیرے اس عمل کی کوئی قدر کرے. مولا کس عمل کی؟ فرمایا جو میں نے مانگا. جو مولا کون سا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى. آیا مولا تو کی قدر کرے گا؟ فرمایا قدر شناس ہی میں ہوں, قدر دان ہی میں ہوں, قدر کرنے والا ہی میں ہوں. مولا قدر کیسے کرے گا؟ تو رب نے قدر بتانے سے پہلے رب نے نا تاکید لے آیا. ان اللہ, اپنی اس پروٹوکول دینے کی پہلے صفائی دی. فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ جو پروٹوکول دے رہا ہے, جس کی خوشخبری سنا رہا ہے, وہ سچ ہے, وہ سچ ہے, وہ سچ ہے. ہائے ہائے. مولا کیا فرمایا؟ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, شکور بھی ہے. شکور کا معنی ہے قدر دان, شکور کا معنی ہے قدر شناس, شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا, قدر دان. غفور کا کیا معنی ہے؟ بخشنے والا.
رب کہتا بخشش میری، مغفرت میری، بخشش کا اختیار میرے پاس ہے، بخشش کا مالک میں ہوں۔ مولا پھر فرمانا تو میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ وَمَن يَقْتَرِف محبت کا، معدت کا رشتہ جاری رکھنا، پھر قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی، ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، پھر پروٹوکول میرا دینا بھی کمال ہوگا، پھر دنیا دیکھے گی مولا کس طرح۔ فرمایا ان اللہ غفور شکور، فرمایا میں تیری قدر پتہ کس حال میں کروں گا؟ فرمایا غفور، بخشش کی صورت میں کروں گا۔ تیرے اس قدر اس عمل کی قدر پتہ کیسے کروں گا؟ مولا کیسے کرے گا؟ فرمایا بخشش کروں گا، میزان پر یہ پروٹوکول دوں گا اور بخشش کر کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل۔ باقی انشاءاللہ باتیں بعد میں ہوں گی۔